اس دعوت کی مبارک محنت کرنے کے کچھ اصول اور آداب ہیں۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری دعوت کی محنت کی 3 بنیادیں ہیں۔ ایک تو فکر کرنا، دوسرا اپنی جان و مال کی قربانی لگانا، اور تیسرا اللہ کے سامنے مانگنا۔ یہ 3 ہماری بنیاد۔ آپ دیکھو جہاں کہیں بھی کام ہوگا اور جہاں کہیں بھی اللہ پاک کی دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں میں دین کو داخل فرمائیں گے، ایک طبقہ، ایک جماعت، کچھ نہ کچھ افراد اسی فکر کے ساتھ اپنے آپ کو چلائیں گے۔ اور یہ تو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی سیرت سے ملتا ہے کہ جب یہ طے ہونے جا رہا تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلاویں، اذان ابھی مشروع نہیں ہوئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے لیے بیٹھے اور آپ نے لوگوں سے رائے پوچھی کہ بھئی نماز فرض ہو چکی ہے، اب نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے؟ تو چونکہ اذان کے مشروع ہونے سے پہلے اگلے زمانے میں جو کچھ رواج تھا، جو کچھ رائج تھا، لوگوں نے رائے دینی شروع کر دی۔ اللہ کے نبی نماز سے پہلے بگل بجا دیا جائے، کسی نے کہا آگ جلا دی جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو گئے۔ ایسی مختلف رائے چلی، لیکن کوئی متعین چیز طے نہیں ہوئی اور مجلس برخاست ہو گئی۔ پہلے اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو زیادہ مشہور اور معروف نہیں تھے، لیکن وہ فکر کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچے، چونکہ دعوت کی مبارک محنت کی پہلی کہ اللہ پاک دائی کی مبارک محنت کے ذریعے سے جو کام کو چلاتا ہے اور جس سے اللہ پاک کام کو لیتا ہے، اس کی پہلی شرط فکر بھی۔ دوسری بات اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں بتلائی کہ میں آپ محنت میں لگے ہیں، اس محنت کے ذریعے سے ہمیں پورا یقین ہو جائے کہ سوئی سے لے کر جنت میں پہنچنے تک کے تمام مسائل کا حل اللہ پاک نے اس دعوت کی مبارک محنت پہ رکھا ہے، اور ہر کچے پکے مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ پاک داخل فرمائے گا۔ یہ طے ہے۔ دعوت کی محنت کرنے والوں کا یقین بننا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھو قرآن پاک کی اس آیت میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، یہ پہلی شرط بتلائی۔ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی جی آپ اعلان کر دو یہ میرا راستہ ہے، اس کا اللہ کے نبی فرماتے یہ نبیوں والا راستہ، اور امام الانبیاء کی زبان سے اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اتنا بڑا فخر عطا فرمایا کہ جو کام انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں اور جس کام کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے، ایسے کام کے لیے اللہ پاک میرا اور آپ کا انتخاب فرمایا۔ پھر معمولی چیز، بڑی شرافت کی بات ہے، بڑے اکرام اور اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر اللہ پاک کا دوسری جگہ وعدہ یہ ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جیسے ہم دنیا میں نبیوں کی، انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت، جیسے ہم نبیوں کی دنیا میں مدد فرماتے ہیں، ایسے ایمان والے بھی اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن
جب سارا مجمع ہوگا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، قیامت کے دن بھی ہم انبیاء علیہ السلام کی طرح مدد فرمائیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اے نبی جی کہہ دو، آپ لوگوں کے درمیان میں اس بات کا اعلان کر دو، یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اس کی پہلی شرط قرآن پاک میں بیان کی، علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ۔ اس محنت کے نتیجے پر اللہ کے پکے مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو داخل فرمائیں گے۔ اس محنت کے نتیجے پر اللہ پاک دین اسلام کو غلبہ نصیب کریں گے، اور دنیا میں جتنے باطل طریقے ہیں ان تمام کو اللہ پاک مغلوب کریں گے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو اللہ قرآن پاک میں بیان کرتے، اے نبی جی آپ کی بعثت کے ذریعے سے دین اسلام کو اللہ پاک غلبہ نصیب کرے گا، اور دنیا میں جتنے طریقے ہیں، جتنے ادیان باطلہ ہیں، اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے بتلا دیں وہ تمام کے تمام مغلوب رہیں گے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے لوگوں کو ناپسند ہو۔ یہ کس کا وعدہ ہے بولو؟ ارے بولو، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا دنیا میں کوئی۔ اور جو کچھ اللہ پاک کہتے ہیں اللہ پاک کر کے بتلائیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک کی پہلی آیت میں اللہ پاک قرآن پاک کے احکامات، آنے والی قرآن کی آیت 6666 آیتیں، اس کے لیے پہلی شرط بتلائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کی شک کی گنجائش۔ آنے والے احکامات یقینی ہے، قوموں کے قصے یقینی ہے، اعمال کے وعدے یقینی ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ یقینی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگوں نے معاملہ کیا وہ یقینی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرنے کے لیے جانے، اور آپ کی محنت 2-2.5 گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی۔ قرآن نے بیان کیا، آپ انسانوں کے مجمع میں، انسانوں کے سمندر میں لمبا تیرتے تھے، سبحاً طویلا، اور تیرنے والا اگر تیرتے تیرتے کہیں اٹک جاوے، بولو اس کو اٹکنے کی اجازت ہے؟ ایک آدمی سمندر میں کودا اور تیرنے کی نیت سے چلا، اور آدھا گھنٹے کے بعد بس میں تھک گیا، میرا جی اٹھتا گیا، اب میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ اگر یہ طے کر کے تیرنا اٹکا دے اور تیرنا بند کر دے، بولو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو اجازت نہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ پاک نے کتنے پیارے انداز کے اندر سبحان طویلا، اے نبی جی آپ انسانوں کے سمندر کے اندر لمبا تیرنا، اس کی مثال دی۔ آپ صبح سے شام کر دیتے تھے، آپ کی محنت کا انداز یہ ہوتا تھا، آپ کی بیٹی حضرت زینب کہنے لگی میں نے دور سے دیکھا میرا ابا جان محنت کر کے آ رہے ہیں، آپ کے کپڑے بھی غبار آلود ہیں، آپ کا چہرہ بھی تھکا ہوا ہے، میں آگے بڑھی پانی کا پیالہ لے کر، ابا جان آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہو، میں آپ کا چہرے انور دھلاتی رہتی تھی اور روتی چلی جا رہی تھی، اور میرے ہاتھ کے اندر رومال اور ڈولیا تھا، میں آپ کے چہرے انور کو صاف کرتی رہتی تھی، ابا جان آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا تھکاتے ہو؟ اس محنت کا لازمی نتیجہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تھکاوے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی بیٹی سے نہیں کہا، ہم تمام کو دعوت کی مبارک محنت کرنے والوں کا اصول بتلایا کہ داعی کیسا ہونا چاہیے، دعوت کی محنت کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا سرمایہ ہونا چاہیے، تن من دھن
جو گجرات میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو تن من دھن سے لگا ہے، اس کی فکر بھی، اس کا دل و دماغ بھی، اس کی سوچ بھی، اس کے اوقات بھی، اس کا رات کو جگنا، رات کو سونا، صبح میں بیدار، اس کی دعائیں، یہ دعوت کی محنت کی بنیادیں۔ ابا جان آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا تھکاتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرے والد کو اللہ نے کام دیا ہے، کام۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری وقت ہے اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آخری معانقہ کیا، اور معانقہ کرنے کے بعد آپ کہتے تھے یوسف ہم تو چلے، زندگی کا آخری وقت ہے، اور آپ نے اس موقع پر یوں فرمایا یوسف اگر اس دعوت کی محنت کو کام بناؤ گے تو کام بنے گا، اور اگر اس کو کھیل بناؤ گے تو کھیل بنے گا۔ کیا مطلب؟ جیسے کھیل کود کے اندر آدمی جاتا ہے، جب تک کہ اس کی طبیعت چلی اور نہیں تو وہ کیا ہے، فرمایا ایسا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی تیرے والد کو اللہ نے کام دیا ہے، کام، اور پھر آگے اس پر کیا مرتب ہوگا، اس پر دنیا میں کیا نتیجے نکلیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا ہے اللہ پاک اس کو کر کے بتلائے گا۔ بیٹی تیرے والد کو اللہ نے کام دیا ہے، کام، اور اس کے نتیجے پر ہر کچے پکے مکان میں اس محنت کے نتیجے پر اللہ پاک دین کو زندہ کریں گے۔ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اس محنت کو سبب قرار دیا، جیسے پیٹ بھرنے کو کھانا سبب ہے، اور پیاس کے دور کرنے کے لیے پانی کو سبب ہے، اور بچوں کے لیے شادی کو سبب قرار دیا، اور تھکان کو دور کرنے کے لیے آدمی کو سونا، وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری نیند تمہاری تھکان کے دور ہونے کا ذریعہ۔ ایسے نے فرمایا اس دعوت کی مبارک محنت کے نتیجے پر اللہ پاک ہر کچے پکے مکان میں تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کو داخل کرے گا۔ کرے گا تو اللہ، کون کرے گا بولو؟ آپ مکہ فتح کر کے آ رہے اور لوگ اشارہ کر رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے، ان کی برکت سے مکہ فتح ہوا، ان کی برکت سے دین دنیا میں زندہ ہوا، ان کی برکت سے اسلام پھیلا، ان کی برکت سے یہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہے، اور آپ کا چہرہ آپ کی پیشانی کجاوے کے قریب لگتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں اپنی محنت کو کوئی دخل نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ۔ اے لوگوں میں نے نہیں کیا، کرنے والی ذات کس کی ہے بولو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ، اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ یہ جو اللہ پاک کی طرف سے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، قبیلے کے قبیلے اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ہر کچے پکے مکان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ پاک نے زندہ فرما دیا۔ اور قسمیں کھانے والے ہم پہاڑ کی چوٹی سے گر جائیں گے، ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، لیکن محمد عربی کے کلمے کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسے ضدی انسانوں کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی، لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، پورے یقین کے ساتھ میں اور آپ محنت کریں۔ آپ دیکھو دنیا میں لوگ 18-20 گھنٹے محنت کرتے ہیں اور 5-50 لاکھ روپے نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی دکانیں لگا دیتے ہیں، اور اس پر اتنا فرنیچر لگ جاتا ہے اور اس پر اتنا مال لگا دیتے ہیں۔ کیا بات ہو گئی؟ وہ کون سی بنیاد ہے؟ وہ اندر کا ایک یقین ہے، اس کے نتیجے پر میرا کاروبار چلے گا، اور میرے کاروبار کے ذریعے سے اللہ پاک اس میں میرے کو روزی دے گا، اور روزی کے ذریعے سے میرے دنیا کے تمام مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بڑی اچھی مثال دے کر ایک ساتھی نے یوں کہا کہ ایک آدمی اپنے کھیت پر محنت کرتا تھا،
اور کرتے کرتے اس کو کانچ کا ٹکڑا مل گیا، اس کو بہت پسند آیا۔ اس نے سوچا چلو اس کو گھر اٹھا کے دے دو، اس سے بچے کھیلیں گے، بہت خوبصورت۔ کئی دنوں کے بعد اس کے گھر میں ایک جوہری آیا جو اس کانچ کے ٹکڑے کو جانتا تھا۔ مولانا مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ قرن اول کا ہیرا ہے۔ اور ایک بزرگ نے کہا کہ ہم تمہارے سے بڑی اونچا کام لے کر آئے ہیں، تمہارے ہاتھ کے اندر کانچ کا نہیں قیمتی ہیرا دے دیا ہے اور تمہارے آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس محنت کے ذریعے میں اللہ پاک دنیا میں کیا وجود دے گا۔ تو وہ جوہری آ کر کہنے لگا اور مکان مالک کو کہ جس کے کونے میں کانچ کا ٹکڑا ہے اور بچے اس کو کھلونا سمجھ کر کھیل رہے، ارے بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ بولے تو کانچ کا ٹکڑا ہے، یہ میں اپنی کھیتی باڑی میں زمین کو جوتتا تھا، ہل چلاتا تھا اور میرے کو چمکدار نظر آیا، میں نے اس کو اٹھا لیا، میرے کو بہت اچھا لگا، میں گھر میں لا کر بچوں کو دے دیا، بچے اس کو کھلونا سمجھ کر کھیل رہے۔ اب جوہری اگر اس کو یوں کہہ دیتا بھائی جس کو تم کانچ کا ٹکڑا سمجھتے ہو یہ کانچ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو قیمتی ہیرا ہے اور اس کے تو 5 کھوکے آئیں گے، اگر یہ بات اس کو کہہ دیتا تو شاید بیٹے کھا جاتا۔ اس نے کہا بھائی صاحب وہ کانچ کا ٹکڑا لے گا، اچھا، پھر اس نے یوں کہا یہ کانچ کا ٹکڑا بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت پر تیری 10 مالے کی بلڈنگ چھپی ہوئی ہے، تیرا اور تیری نسلوں کا خرچوں کا نظام اللہ پاک نے چھپایا ہے، تیرے بچوں کی شادیوں کا نظام اللہ پاک نے اس میں چھپایا ہے، تیری اور تیری قیامت تک کی نسلیں اللہ پاک کی طرف سے اگر تو اس میں چاہے کہ بیت اللہ کا سفر کرے اور حج اور عمرہ کرے اللہ نے اس کو بھی اس میں چھپایا ہے، تیرے بچوں کی اسکول کی فیس اس میں چھپی ہے۔ لیکن وہ دیہاتی کو کانچ کا ٹکڑا کیسے ملا تھا؟ بولو فری کیسے ملا تھا؟ کوئی محنت نہیں لگی، ہو تو زمین ہل چلاتے چلاتے زمین کو جوتتے جوتتے مل گیا، تو اس نے کہا بھائی کانچ کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر اس جوہری کے سامنے کہنے لگا بھائی تم کہتے ہو اس میں 10 مالے کی بلڈنگ چھپی ہے اور اس میں بیت اللہ کا خرچہ چھپا ہے اور میرے بچوں کی اسکول کی فیس چھپی ہے، اس میں تو کھڑکی بھی نظر نہیں آتی، لیکن اس نے امانت داری سے 5 کھوکے اس کے ہاتھ میں رکھ، مارکیٹ ویلیو 5 کروڑ روپے ہے، اب اس نے 5 کروڑ روپے دیے، اب وہ سمجھ گیا دیہاتی کہ میں جس کو کانچ کا ٹکڑا سمجھتا تھا یہ کانچ کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ بولو کیا ہے؟ ارے بولو قیمتی ہیرا ہے، چونکہ میرے کو تو فری ملا میں نے اس کو کنارے پر لگا دیا اور بچوں کو کھلانا سمجھ کر کھیلتے دیا، لیکن حقیقت میں جو اس کی قیمت جانتا ہے، مولانا مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ قرن اول کا ہیرا ہے، اسی میں اللہ پاک نے انسانوں کے ایمان کو چھپایا ہے اور اسی میں تقوی اور طہارت کو چھپایا ہے اور اسی میں مستورات کے پردے کو چھپایا ہے اور اس میں حلال کی کمائیوں کو اللہ نے چھپایا ہے اور اس میں نماز اور تہجد کو اللہ نے چھپایا ہے اور اسی میں اللہ پاک نے سینکڑوں مدارس اور لاکھوں طلباء کو اللہ پاک نے چھپایا ہے اور اسی میں تہجد کی نماز اور دعاؤں کے ذریعے سے مسائل کے حل کرنے کو چھپایا ہے، اسی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اللہ پاک نے چھپایا ہے۔ اگر یہ چلتا رہے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں محنت ہوتی رہے تو جتنے اللہ پاک کے وعدے ہیں ہر آدمی یہ چاہتا ہے اللہ پاک برکتیں اتارے، اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ گاؤں والے بستی والے ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم آسمان سے برکتیں اتاریں گے۔ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ بولو، برکتیں دکانوں میں نہیں ہے،
ज्यादा मेहनत करने में नहीं है, ज्यादा कोशिश करने में नहीं है, ठीक है सबब के दर्जे में, वरना अल्लाह पाक का वादा है और अल्लाह से सच कहने वाला दुनिया में कोई नहीं। सारी दुनिया मेहनत में लगी है, अल्लाह पाक हमें वेल सेट बना दे, अल्लाह पाक हमें इज्जत के मीनारे पर बिठा दे, अल्लाह पाक दुनिया में अमन और अमान को कायम कर दे। सारी दुनिया इसकी फिक्र के अंदर लगी है, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, इस मेहनत के नतीजे पर जो अल्लाह का दीन जिंदा होगा, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जिंदा होगी, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह पाक इज्जतें अता फरमावे, तो इज्जतें दुनिया की चीजों में नहीं है, इज्जतें डिग्रियों में नहीं है, इज्जतें कुर्सियों में नहीं है। इज्जतों का मेयार वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के खजाने से आएगी और नबियों के वास्ते से अल्लाह ईमान वालों को अता फरमाएगा। इज्जतों का मेयार तो दीन है। और मैं तो कहता हूँ, एक आदमी हज करने की नीयत से गया और अभी स्टेशन पर पहुंचा है, उसने एहराम की चादर नहीं बांधी, उसने उम्रे और हज की नियत नहीं की, अभी बंबई और अहमदाबाद तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो आदमी स्टेशन पर इनको रखने के लिए जाएगा और इनको अलविदा कहेगा, वो यूं कहेगा, हाजी साहब दुआ करना। अरे बोलो क्या कहेगा? अभी हज के लिए नहीं गया, अभी तो घर से निकला है हज की नियत से, बैतुल्ला भी नहीं पहुंचा, बॉम्बे भी नहीं पहुंचा, एयरपोर्ट पर भी नहीं पहुंचा और फ्लाइट में भी नहीं बैठा, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से इज्जतें मिली। हमने साउथ में देखा, ये हमारे साउथ में मद्रास और हैदराबाद के अंदर नमाज के बाद, खास तौर पर मगरिब की नमाज के बाद औरतों की लाइन लग जाती है और छोटे छोटे बच्चे इनके हाथ में होते हैं और ये चाहते हैं हर नमाजी हमारे बच्चे पर फूंक मार के जाए। अरे बोलो देखा है क्या बात हो? इनको यकीन है ये नमाज पढ़ के निकलेंगे और इनके फूंक के जरिए से अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा अता फरमाए। और ये तो हदीस के हवाले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के जरिए से नकल की गई है, अगर तुम्हारी कोई जरूरत और हाजत पेश आ जाए, उसको तुम नमाज के लिए मौखर कर दो। क्या मतलब? हर नमाज के बाद अल्लाह एक दुआ को कबूल फरमाते हैं। अगर दो नमाजों के दरमियान में कोई मसला आ गया, तुम उसको छोड़ दो और नमाज के बाद तुम उस मसले के लिए दुआ मांगो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हर नमाज के बाद अल्लाह एक दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। रोजाना कितनी नमाजें पढ़ते हैं बोलो? और महीने में और साल में, अरे बोलो 1800, पूरे साल में 1800 जरूरत भी नहीं होती। भाई बच्चों का रिश्ता है, बीवी की बीमारी है, बीवी की डिलीवरी है, स्कूल की फीस है, मकान लेना है, पता नहीं 550 जरूरतें होगी, लेकिन एक आदमी रोजाना पाबंदी के साथ नमाज पढ़े और नमाज के बाद दुआ मांगे। अल्लाह के नबी की हदीस है और ये पक्की तक की बात है, जब भी कोई मसला आ जाए आप नमाज का एहतमाम करके नमाज के बाद दुआ मांग लो। अल्लाह के नबी की हदीस की बरकत से इसका मफहूम ये है, हर नमाज के बाद एक दुआ अल्लाह पाक कबूल करे, लेकिन उसकी पहली शर्त ये है कि दावत की मुबारक मेहनत के करने वालों का यकीन ये बन जाए कि मैं जिस मेहनत में लगा हूँ, इस मेहनत के जरिए से अल्लाह मेरे तमाम मसाइल को हल कर दे। हम शक में न रहें, मैं नमाज पढ़ूंगा तो मेरे मसले हल होंगे कि नहीं। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं नमाज के जरिए से और सब्र, इसका माना रोजा, नमाज और रोजे के जरिए से अल्लाह की मदद को उतरवा। अदी इब्न हातिम चले गए थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे हिजरत करके, इनको बहुत शौक लगा और आपने छोड़कर मदीना मुनव्वरा को छोड़कर आप चले गए रूम, और किसी ने कहा कि कैसर के पास, किसरा के पास चले गए। फिर दिल में बात आई कि भाई अगर ये कोई
सच्ची बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई झूठी बात होगी तो मैं इनकी बात को नहीं सुनूंगा। जब आए हैं तो सहाबाए किराम का मजमा खुश हो गया और कहने लगा, अल्लाह के नबी हातिम ताई का बेटा आया। हातिम ताई तो बहुत मशहूर था सहाबा। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए। अल्लाह के नबी ने दो जुमले इरशाद फरमाए, कयामत तक के लिए हम तमाम को खुश होने की जरूरत है। माल से क्या खुशी मिलेगी और सोने और चांदी से क्या खुश होंगे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जुमले इरशाद फरमाए और आपने कहा, अस्लिम, ए अली, इस्लाम में दाखिल हो जा, सलामती के साथ जिंदगी गुजारे। अरे बोलो सलामती किसमें है? अरे बोलो किसमें है? इस्लाम में है। कयामत तक के लिए अगर मैं और आप सलामती चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों की सलामती चाहते हैं, अपने खानदानों की सलामती चाहते हैं, अपने इलाकों की सलामती चाहते हैं, अपने मुल्क की सलामती चाहते हैं, तो हमें भी इस्लाम की दावत देनी पड़ेगी। अस्लिम तस्लम, ए अली, इस्लाम में दाखिल हो जा, सलामती के साथ जिंदगी गुजारेगा। एक नहीं बल्कि हयात सहाबा की रिवायत हमने पढ़ी कि तीन मर्तबा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी इब्न हातिम को इस्लाम की दावत दी, और उसके साथ ही आपने वादा भी फरमा दिया कि अगर तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओगे, बोलो अल्लाह पाक क्या देगा? सलामती, सलामती मिलेगी। आज लोग परेशान हैं, अमन अमान के लिए बेचैन है कि दुनिया में अमन कायम हो जावे और दुनिया में फितने खत्म हो जावे। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल लजीना आमनु वलम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून। अगर ये ईमान के साथ जिंदगी को गुजारे और शिर्क और गुनाह उनके साथ न लगे, अल्लाह पाक ने दो वादे फरमाए, उलाइका लहुमुल अमनु, ऐसे लोगों के लिए अमन और अमान है, और ऐसे लोग दुनिया में हिदायत याफ्ता है। अमन और अमान अल्लाह ने इसमें छुपाया। तो अली इब्न हातिम ने जवाब में यूं कहा, अल्लाह के नबी, मैं भी तो एक दीन पर हूं, मैं भी तो एक, हर आदमी सोचता है ना, अरे मैं भी तो अच्छा काम करता हूं, मैं भी तो एक दीन पर हूं, मेरा भी तो एक मजहब है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे मजहब को तुझसे ज्यादा मैं जानता हूं। इब्न हातिम बहुत सोचना हो गया कि मेरे मजहब को मुझसे ज्यादा आप जानते हो। बोले हाँ, तेरे मजहब में तू माले गनीमत का 1/4 देता है, हालांकि तेरे मजहब में इसकी इजाजत नहीं। आपने एक दो बातें उसको बताया। फिर अल्लाह पाक की तरफ से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक के लिए हम तमाम को सबक सिखलाते हुए और अदी इब्न हातिम से यूं कहा, अदी तू शक में मुब्तला है कि मेरे मानने वाले गरीब लोग हैं। कौन है? बोले फारिस से रहने वाले सलमान फारिस के हैं, और सुहेब रूम के हैं, और बिलाल बख्शा के हैं, और ये छोटे मोटे गरीब लोग हैं, और ये गुलाम लोग हैं। तो इस बात की शक में है कि मेरे मानने वाले, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले, जिनको अरब ने कोई हैसियत नहीं दी है, वो मेरे मानने वाले हैं, यासिर है, अम्मार है। कयामत तक के लिए शक व शुबहात को खत्म कर दिया, और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी 3 पेशी कोई बयान फरमाई, और ये कहा, अदी इंकालत हयात होगा, अल्लाह तेरी जिंदगी को लंबी करे, तू देखेगा इस दावत और दीन की मुबारक मेहनत की बरकत से अल्लाह पाक दुनिया के अंदर अमन और अमान को कायम करेगा। आपने पूछा, हीरा को तूने देखा है? हीरा शहर को तूने देखा? अल्लाह के नबी देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। अब आपने इस दीन पर, दावत पर जो अल्लाह पाक की तरफ से इमारत कायम होगी, आपने फरमाया अल्लाह पाक की तरफ से इस दीन और दावत की मुबारक मेहनत के नतीजे पर ऐसा अमन और अमान अल्लाह पाक कायम फरमाएंगे। एक औरत हीरा से चलेगी 1000 किलोमीटर का सफर बैतुल्लाह करके,
بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اکیلیت ہوگی. مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے لدی لدائی سجی سجائی ہوگی, اکیلی عورت ہوگی, لیکن ایسا امن و امان ہوگا کہ اس کی طرف برائی سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اس کا نتیجہ اللہ پاک نے بتایا. میں اور آپ شک میں نہ رہیں, بلکہ ہماری تو بنیاد ہے کہ جیسے دنیا میں لاکھوں آدمی 5 سال کے لیے کہاں ہے بھائی, سعودی چلے گئے, کہاں پہ چلے گئے, گلف میں چلے گئے, کیوں اتنا 5 سال لگ رہا ہے؟ اندر ایک کیفیت ہے, اندر ایک یقین ہے کہ اس کے نتیجے پر کچھ مال ملے گا, اور اس مال کے نتیجے پر ہمارے بچوں کے مکان بن جائیں گے, شادیاں ہو جائے گی, ہمارے بچوں کی اسکول کی فیس ادا ہو جائے گی. تو کتنا بولے 5 سال 10 سال لگا دیے, اور لگاتے چلے گئے. بہت سال پہلے ہم لوگ زمبابوے میں موجود تھے, ایک حاجی صاحب آئے, ہم تعلیم میں بیٹھے تھے, وہ تعلیم میں آئے, خوب روئے. میں نے پوچھا حاجی صاحب کیا ہو گئے؟ بولے میں یہاں آیا ہوں پیسے کمانے کے لیے سے آیا, میری شادی کے 2 مہینے کے بعد میں آ گیا, آج 27 سال ہو گئے, ابھی جاتا ہوں کل جاتا ہوں, آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں, میری بیوی انتظار میں ہے, 27 سال ہو گئے, میں اپنے وطن نہیں پہنچ سکا. کون سی طاقت؟ وہ اندر کا یقین. یہ دعوت کی مبارک محنت کے لیے شرط ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6-7 آدمی بیٹھے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ان 6-7 میواتیوں کو کہتے ہیں, وہ تو 25 پیسے اور 50 پیسے کے لیے لے کر آتے تھے, اور ان کو بھی کہتے تھے بھائی تم کو مزدوری میں کیا ملتا ہے؟ بولے چوبندی ملتی ہے. بولے میں دے دوں؟ بولے ہم تمہارے ساتھ چلیں گے, جو میں کام کروں گا کرو گے؟ بولے کروں گے. اب ان کو نماز سکھلا رہے, ان کو وضو سکھلا رہے, ان کو کلمہ سکھلا رہے, اور شام کو ان کو چوبندی دے رہے, جس کے نتیجے پر کبھی 10 آدمی, کبھی 20 آدمی, کبھی 5 آدمی آپ کے سامنے 6 آدمی بیٹھے ہیں. اور اتنا کام کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ لوگ کلمے کے لیے, دعوت کے لیے, گشتوں کے لیے نہیں آ رہے, لوگ تو اپنی مزدوری کے لیے آ رہے. اور اس کے نتیجے پر کچھ لوگوں نے 3 دن لگائے, کچھ لوگوں نے چلا لگایا, اور کچھ آپ کی صحبت میں رہتے ہیں, اور رہتے رہتے آپ کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے. ایسے 5-7 آدمی بیٹھے ہیں, اور آپ ان کو پوچھتے ہیں بھائی یہ بتاؤ پوری دنیا میں جماعت بھیجنی ہے, کس طریقے سے بھیجنی ہے؟ 5-7 لوگ کہنے والے, لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بلی مالا دہلی جامع مسجد کے قریب کا ایک محلہ ہے, بلی مالا تک لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. یہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گشتوں میں جاتے تھے, بلی مالا میں ان کو کوئی کھڑا نہیں رکھتا تھا, کوئی ان کی بات کو دھیان سے سنتا نہیں تھا, اور لوگ ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تو لوگ یوں کہتے تھے کہ بلی ماران کے لوگ ان کی بات کو نہیں سنتے, اور یہ بڑے میاں اس بات کے مشورے میں بیٹھے ہیں, بولو بھائی پوری دنیا میں جماعت بھیجنی ہے, کیسے بھیجنی؟ ارے بولو کون سی طاقت؟ وہ اندر کی طاقت, وہ اندر ایک یقین کی کیفیت. تو مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری دعوت کی محنت کی 3 بنیادیں, ایک تو فکر, ایک جان و مال کی قربانی, اور تیسرا اللہ کے سامنے ماننا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو سب کے سامنے رکھا, بھائی لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے, لیکن کوئی حاضر خواہ رائے تیزی ہوئی اور مجلس برخاست ہو گئی. ایک صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد رب کی, جو بہت مشہور نہیں, خلفائے راشدین میں نہیں, عشرہ مبشرہ میں سے نہیں, لیکن وہ فکر مند ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ ایک بات آئی ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے, اب کیسے بلایا جائے؟ اس کے لیے کوئی ترتیب ظاہر نہیں ہوئی. اسی فکر میں سو گئے. ہمارے کام کی بنیاد تو یقین ہے, ہمارے کام کی بنیاد تو فکر ہے, ہمارے کام کی بنیاد تو قربانی. ہم کہیں کہ ہم دکان بھی نہ چھوڑے, اور ہم کاروبار بھی نہ چھوڑے, اور ہم اپنے گھر کی راحت اور آرام کو بھی نہ چھوڑے, اور پوری دنیا میں دین پھیل جاوے, بس مجھے پیسہ نہیں. ایک محنت کا نام. تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اسی فکر میں رہتے تھے کہ کسی نے خواب کے ذریعے سے پورے اذان کے کلمات سکھلائے,
اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان کے کلمات آ گئے۔ ابھی صبح اٹھ کر آئے، در اقدس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک پر آپ تشریف رکھے، اللہ کے نبی کا پیدار ہو جاوے، اللہ کے نبی کے دروازے آپ کی دیدار۔ میں پورا خواب سنا دوں۔ جیسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی آج میں نے یہ خواب دیکھا، اور خواب میں اذان کے کلمات کو سکھلایا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال کو بلاؤ۔ بلال کو بلایا گیا، کہا ان کو کلمات سکھلا دو، اور اس کو کہا کہ اونچی جگہ جا کر آپ ان کلمات کو اذان کہہ دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پورے کلمات سن لیے، سیکھ لیے۔ آپ اونچی جگہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب آپ نے اذان کے کلمات کہے، آپ کی آواز دور تک جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑے ہوئے آئے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، آپ چادر میں لپیٹے ہوئے سونے کی حالت میں آدمی آتا ہے، اور جیسے چادر لے کر آتا ہے ایسے گھسیٹتے ہوئے چادر کو لے کر آئے، اور یوں کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے بھی خواب میں یہ تمام کلمات کو سنے اور سیکھے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے آپ نے ارشاد فرما دیا، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی یہ سبقت لے گئے، اب قیامت تک جتنی اذان ہوگی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کے نام اعمال میں ہوگی۔ کیا بات ہو گئی؟ ان فکروں کے ساتھ سوئے تھے، اللہ پاک نے ان کو استعمال کیا۔ میں اور آپ دوستوں بزرگوں، بھائی میں تو بیان نہیں کر سکتا، میں تو تشکیل نہیں کر سکتا، میں تو امیر نہیں بن سکتا، کیا ضرورت ہے؟ جس نے خواب دیکھا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے کبھی بھی اذان نہیں کی ہوگی، وہ تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا، صلاحیت والوں کو اللہ کھڑا کر دے، بلکہ نقل اتارنے والوں کو بھی اللہ پاک نے، اور آپ کیا محنت کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک جماعت گئی، اور وہ جماعت نے آ کر کارگزاری سنائی، اور یوں کہا، تم یوں کہتے ہو نے ہم قربانی دے کر آئے 120 دن، اور ہم نے 112 دن پکایا، اور ہم پیدل چلے۔ بولے تمہاری قربانی کہلانے کے قابل نہیں ہے، یہ تو تمہاری نقل ہے، قربانی تو صحابہ کرام نے دی۔ لیکن خیر، اس زمانے کے اندر اللہ پاک اس کی بھی لاز لکھ دیتا ہے، ورنہ اگر آدمی نقل بھی اتارتا ہے، اللہ پاک نقل کی برکت سے بھی امید یہ ہے اللہ اصل کی محنت کرنے والوں کے ساتھ شمار فرما دے۔ اس کو بھی معمولی نہ سمجھے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم گشت نہیں کرتے، گشت کی نقل کرتے۔ گشت تو صحابہ کرام نے کیا، گشت تو نبیوں نے کیا، جن کا تذکرہ اللہ قرآن پاک میں سورہ نوح میں بیان کرتا ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات اور دن۔ اب اندازہ لگاؤ، 24 گھنٹے، اور 2-5 سال نہیں، 25 سال نہیں، مابین 60 و 70، اس امت کی عمر تو 60 و 70 کے درمیان ہے، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو دعوت۔ آپ تھکے نہیں، آپ اٹھائے نہیں، ایک یقین کی کیفیت کے ساتھ چلے ہوں گے کہ 950 سال تک، اور ہفتے میں 2 گز کی بات نہیں، قرآن تذکرہ کرتا ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنے قوم کو دعوت دی ہے رات اور دن۔ کیا مطلب؟ رات کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی محنت۔ اس محنت کی بنیاد ہے، ہمیں بھی اپنا آپ کو لگانا پڑے گا، ہمیں بھی اپنا آپ کو چلانا پڑے گا۔ تو نقل اتارنے کی برکت سے بھی اللہ پاک ہماری کشتی کو کنارے لگا دے، یہ اللہ کا احسان۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، اور ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ حضرت بلال آپ کے ساتھ ہے، وقت پر اذان ہو رہی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ بچے، 4-5 بچے بیٹھے تھے، ان میں سے ایک بچے نے نقل ہوتا ہے، اذان پوری ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی اذان بھی سنی، اور جس نے نقل اتاری تھی اذان کی، اس کی آواز بھی سنی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام سے کہا جاؤ وہ بچہ جس نے نقل اٹھائی ان کو بلا کے قریب میں سے 4-5 بچے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بٹھایا اور اللہ کے نبی نے پوچھا یہ جو حضرت بلال اذان دیتے رہے اس کی نقل تم نے اٹھائی؟ ارے بولو بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. نہیں میں نے نہیں. بچہ کیسا ہی ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں مدرسے میں اگر کسی بچے نے شرارت بھی کی لیکن وہ ایسا بن جائے گا جیسا کچھ جانتا ہی نہیں. ارے بولے ایسا ہوتا ہی نہیں. تو پہلے بچے کو پوچھا اذان کی بولے نہیں میں نے نہیں. اچھا پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ آواز نہیں. پھر دوسرے کو پوچھا بولے میں نے نہیں. اچھا تم بھی پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر. تیسرے کو پوچھا. چوتھے کو جب پوچھا تو اس نے کہا جب اذان کی ابتدا ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا یہ وہی آواز تھی جو نقل کے درجے میں میرے کان میں آئی. آپ نے ان کو آگے بلایا نقل کی کیا کیا بولو. میں اور آپ یقین رکھیں اس دعوت کی مبارک محنت سے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کہا عدی تم شک میں پڑے ہو شک میں. اللہ معاف کرے میرے جب 3 دن چھوٹ جاتے ہیں تو میں بھی کیا ہوگا اس سے. اگر میرا گشت چھوٹ کر میں اپنے کاروبار میں بیٹھا ہوں تو میرا عمل یوں بدلاتا ہے کہ تیرے کو شک ہے کہ میں گشت سے کچھ نہیں ہوگا میرے اپنی دکان اور کاروبار اور محنت سے سب کچھ ہوگا. ارے بولو ہوتا ہے کہ میرے سالانہ چلنے کا وقت اٹک گیا اور میں کاروبار میں بھائی ابھی تو میرا نکلنا مشکل ہے کیوں سیزن ہے میرے کو سیزن پر یقین ہے لیکن اللہ کے احکامات پر گشتوں پر 3 دن پر چلنے میں 4 مہینے میں تعلیم کے حلقے سے 2.5 گھنٹے لگانے سے میرے کو یقین نہیں ہے بلکہ میں بھی شک میں ہوں پتہ نہیں اس سے ہوگا کہ نہیں. لیکن جو یقینی چونکہ ماحول ایسا ہے کہ کاروبار سے اور سیزن سے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر ہمارا یقین بھی بدل جاتا ہے. عدی بن حاتم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سے ہم کو بھی یقین سکھلایا اور عدی بن حاتم سے کیا کہا عدی تم شک میں مبتلا کہ میرے ماننے والے یہ غریب لوگ ہیں سن لو. اب آپ نے تینوں پیشین گوئی جو پہلی میں نے گئی کہ اللہ پاک خدا سے ایک عورت کو چلائے بیت اللہ میں طواف کرے اور ایسا امن و امان ہوگا تو کوئی اس کی طرف برائی سے دیکھنے والا نہیں ہوگا. آپ نے دوسری پیشین گوئی عدی اس دین و دعوت کی مبارک محنت کے نتیجے پر اللہ کسرا کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کرائے گا. وہ متاثر تھے جیسے میں اور آپ سیزن سے جیسے میں اور آپ دکانوں سے جیسے میں اور آپ دنیا کی کرسی سے اور ملکوں سے متاثر ہے. وہ فوراً کہنے لگے عدی بن حاتم کسرا ابن ہرمز. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں کسرا ابن ہرمز کے خزانے اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کرے گا. یہ دعوت و دین کی مبارک محنت کے نتیجے پر اللہ پاک ساری دنیا کی طاقتوں کو زیر کرے گا. ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں یہ سپر اور یہ فنا اور یہ نہیں. اللہ پاک نے ایسی عجیب و غریب محنت دی ہے لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ پورے یقین کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے پر جب آپ مکے میں داخل ہو گئے لوگ ان کی طرف اشارہ کرتے تھے اور یہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی ایک اکیلے اللہ نے شکست دی. وحدم العذاب وحدہ ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. کون کرے گا کیسے ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری رات اس بات کی فکر میں مکے کے لوگ ہیں نعوذ باللہ ان کو قتل کرتے ہوئے لیکن اللہ کے نبی اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر چلے ہیں. سب کی آنکھوں کو اللہ پاک نے تھوڑی دیر کے لیے نابینا کر دیا اور اللہ کے نبی نکل کے چلے گئے. قرآن نے اس کا تذکرہ بیان کیا اے نبی جی
اے نبی جی ہم نے آپ کو کنکر ڈالنے کا جو کہا تھا وہ کنکر آپ نے نہیں ڈالے تھے، اصل تو کرنے والے ہم ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے نبی جی وہ کنکر آپ نے نہیں ڈالی تھی بلکہ ہمارے ڈالنے کی برکت سے ان کی آنکھوں کی روشنی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گئی، اصل کرنے والی ذات تو بولو کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اور یہ اعلان ہو رہا ہے نعوذ باللہ جو لے کر آئے گا اللہ کے نبی کو اس کو سعود دیے جائیں گے، اور بالکل قریب تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے قیامت تک کے لیے متاثر ہونے نہیں دیا اور کسی طاقت کو اور کسی دنیا کے اسباب کو غالب ہونے سے بچا دیا۔ اور آپ نے کیا کہا؟ اے ابو بکر، صرف ابو بکر کو نہیں کہا، ہم تمام کو کہا، محنت کرنے والوں سے اللہ پاک کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھلا کر کیا فرمایا؟ لا تحزن، اے ابو بکر گھبرانے کی اور غم کرنے کی بات نہیں، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ بولو اللہ، ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، ہم خود بھلے کتنے بھی کمزور ہیں لیکن دعوت کی محنت بڑی طاقت والی ہے، دین میں اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے کہ ایک دو نہیں 7 نسل کے بعد اگر کوئی آدمی اللہ کا کوئی حکم پورا کرتا ہے تو میں اور آپ یہ نہ سمجھے کہ اپنی ذات تک کا نفع ملے، بھئی میں نے نماز پڑھی تو میرے اکیلے کو نماز کا فائدہ کتنا؟ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا تذکرہ کیا اور تین واقعہ پیش ہے۔ ایک جگہ آپ کسی گاؤں میں داخل ہوئے اور گاؤں والوں نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن وہاں دیکھا کہ ایک یتیم کی دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے فوراً اس کو صحیح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہ گاؤں والوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا، مہمان نوازی نہیں کی اور تم نے ان کی دیوار کو صحیح کر دیا۔ اللہ پاک نے آگے چل کر اس کی علت کو بیان کیا کہ وہ یتیم کی دیوار تھی اور اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، اور یتیم کے اوپر کے دادا پردادا سپردادا 7ویں پشت اوپر کے دادا یہ نیک اور فرما بردار تھے، اللہ کے مطیع تھے، اللہ کے دین کے تابع اپنی زندگی کو گزار کر کے چلتے تھے۔ ان کی نسل میں آنے والا بیٹا، پوتا، پر پوتا، سگل پوتا، یہ یتیم 7واں بچہ ہے، 7ویں نسل میں پیدا ہوا ہے۔ اس کے یتیم کی دیوار کی حفاظت کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا انتظام اللہ پاک نے کیا اور یتیم کی دیوار گرنے سے حفاظت کی۔ اگر یتیم کی دیوار گر جاتی نیچے کا خزانہ لوگوں کو پتہ چل جاتا اور اس کو لوٹ لیتے، اور یہ خزانے کے بغیر یہ محروم ہو کر یتیم کی زندگی پریشانی میں ہو جاتی۔ اللہ پاک نے یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے پورا نظام کرتے ہوئے اللہ نے قرآن پاک میں اس کی علت کو بیان کیا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کے دادا اور دادا اوپر کی نسل کے 7ویں پشت کے دادا اور دادی، ماں اور باپ، یہ دونوں کے دونوں فرما بردار اور نیک تھے۔ اس کی ان کو تو جو کچھ ملا، لیکن آنے والی 7ویں نسل تک اللہ پاک نے اس نیکی کا نتیجہ اور اس نیکی کا بدلہ اللہ پاک نے یتیم کے مال کی حفاظت کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ایک زبردست اللہ پاک نے محنت عطا فرمائی، ایک نظام اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یقین کرنے کی ضرورت ہے، اس محنت کے ذریعے سے اللہ میرے تمام مسائل کو حل کرے گا۔ خاموں کا ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ خاموں کا ذنی چیزوں پر آدمی یقین کیے ہوئے اپنی محنت کو لگاتا ہے، اور حقیقی یقینی محنت کو چھوڑ کر یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اے لوگوں، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ہم ایمان والوں سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میں تم کو ایسی بہترین تجارت کی رہنمائی نہ کروں کیا؟ کون سی تجارت؟ اس کے نتیجے پر کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا تنجیکم من عذاب الیم، ہم تم کو دردناک عذاب سے بچاتے ہیں۔
جس محنت سے آخرت کی دردناک عذاب سے اللہ حفاظت کرے گا، اس محنت کے ذریعے سے اللہ دنیا کے مسائل کو حل نہیں کرے گا۔ ارے بولو کرے گا کہ نہیں؟ مولانا الیاس صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور یوں کہنے لگا مولانا میری ماں بہت بیمار ہے، سکرات میں آخری وقت ہے، آپ دعا کر دو۔ مولانا کہا تیری مسجد کا گشت کب ہے؟ بولے آج ہے، جا تو مغرب کی نماز کے بعد گشت میں شریک ہو جا، اور گشت کے بعد کی تیری دعا میری دعا سے زیادہ قبول۔ مولانا فرمایا کرتے تھے اللہ پاک نے دعوت کی مبارک محنت کرنے والوں کی دعائیں نبیوں کی طرح دعائیں اللہ کو قبول فرمائے۔ ہم ایک محنت کو لے کر چلتے، ہمیں خود کو یقین ہونا چاہیے کہ میری محنت کے نتیجے پر گھر گھر کی تعلیم زندہ ہوگی، میری محنت کے نتیجے پر 2.5 گھنٹے وجود میں آئیں گے، میری محنت کے نتیجے پر نمازوں کی تعداد بڑھے گی۔ ہم لوگ ابھی برکینا فاسو گئے، ہمارے ساتھ پڑوس کے بھی کچھ ساتھی تھے اور بنگلہ دیش کے ساتھی تھے۔ ایک مولانا مغرب کی نماز کے بعد بنگلہ دیش کے بیان کرتے کرتے کہنے لگے میں ایک جزیرے میں گیا انڈونیشیا کی، میں نے دیکھا کہ نماز میں 300 کا مجمع ہے، پھر نماز کے بعد تعلیم ہوئی تو 300 کا مجمع بیٹھ گئے، پھر میں نے دیکھا تو مشورے میں 300 آدمی شریک، اسی دن گشت کا دن تھا تو میں نے دیکھا کہ گشتوں میں 300 آدمی کا مجموعہ ہے۔ مولانا کہنے لگے میں نے پورا بیان ہو گیا عشاء کے بعد اور وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو پوچھا ارے بھائی صاحب تمہارے یہاں کام کتنے سالوں سے پرانا ہے؟ اللہ نے یہ ماحول بنا دیا، ہمارے یہاں اگر 300 کا مجمع نماز میں آتا ہے تو بولو تعلیم میں کتنا بیٹھتا ہے؟ آدھا۔ اور تعلیم میں اگر 150 بیٹھ جائے تو مشورے میں کتنا آتا ہے؟ اور آدھا۔ اور اگر مشورے میں 75 ہوتے تو گشتوں میں کتنے ہوتے؟ لیکن اللہ پاک نے ایک محنت کی طاقت دی تو مولانا کہنے لگے میں نے ذمہ داروں کو بلا کر پوچھا بھائی صاحب آپ کے وہاں 300 نمازی 300 کے 300 تعلیم میں 300 کے 300 مشورے میں اور 300 کے 300 گشتوں میں آ گئے، آپ کے یہاں بہت پرانا کام ہوگا۔ تو وہاں کے ایک ساتھی کہنے لگے ہاں مولانا ہمارے یہاں الحمدللہ کام اتنا پرانا ہے کہ پہلی جماعت ہمارے یہاں 3 سال پہلے آئی۔ کتنے سال پہلے آئی؟ 3 سال کے اندر اللہ نے اس دعوت کی محنت کی طاقت رکھی۔ ہم لوگ ایک مرتبہ اون میں بیٹھے تھے اور ایک بہار کا ایک نوجوان اسٹوڈنٹ وہ آ کر بیٹھا اور اس نے پوری کارگزاری سنائی اور کارگزاری کے درمیان ہم نے ان کو پوچھا بھائی تمہاری کالج اور یونیورسٹی کے اندر مسلمان کے کتنے بچے؟ کہنے لگے 120 بچے۔ میں نے پوچھا آپ کے یہاں نماز تعلیم کوئی عمل ہوتا ہے؟ بولے ہاں۔ کیا ہوتا ہے؟ بولے ہمارے یہاں ایک روم ملا ہے جس میں نماز کا انتظام ہے اور ظہر کی نماز چونکہ ہماری صبح 11 بجے شروع ہوتی ہے اور 5 بجے اسکول یونیورسٹی کی چھٹی ہوتی ہے، ہماری ظہر کی نماز وہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے پوچھا بھائی ظہر کی نماز میں کتنا اور کیا کیا عمل کرتے ہو؟ بولے ہمارے یہاں نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد 5 منٹ تعلیم ہوتی ہے، 5 منٹ کا مشورہ ہوتا ہے اور 5 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ تمہارے یہاں اسکول میں 120 بچے مسلمان کے ہیں، اب تمہاری نمازوں کی 120 تو مسلمان ہے لیکن ظہر کی نماز میں کتنے آتے ہیں؟ بولے 120۔ میں نے کہا مشورے میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ بولے 120۔ تعلیم میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ بولے 120۔ 5 منٹ کی ملاقات میں بولے سب مجمع تیار ہوتا ہے لیکن ہم 10 جماعتیں 2 آدمی کی باہر اسکول کے باہر جتنی دکان وغیرہ لا دیے ہم بھیجتے ورنہ پورا مجمع تیار ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو گئے؟ بولے 40-45 منٹ کی ریسرچ ہوتی ہے، 10 منٹ کی نماز، 5 منٹ کی تعلیم، 5 منٹ کا مشورہ، 5 منٹ کی ہماری ملاقاتیں، 25 منٹ ہماری لگتی ہے، باقی 15 منٹ ہم جلدی سے کھانا کھا کر اپنا ریسرچ کے وقت میں واپس اسکول میں پہنچ جاتے ہیں۔
پھر میں نے پوچھا یہ سب کیسے وجود میں آیا؟ بولے ہمارے ایک ٹیچر ہے جس کے اللہ کے کرم سے 4 مہینے ایک پورا نظام اللہ پاک نے بدلا. اب اس نے کہ ہر بچہ اس کے کلاس سے کراس ہو کر جاتا ہوگا، وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کتنی محنت کرتے ہوں گے کہ جس کے نتیجے پر ماشاءاللہ 100% نماز بھی زندہ ہو گئی، تعلیم کے حلقے میں بھی 100% مجمع اور مشورے میں بھی 100% مجمع. بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک کی طرف سے پہلی شرط یہ ہے میں اور آپ اس محنت کے نتیجے پر اگر یہ نیت کریں گے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی. آپ نے ان کی نیتوں کو پوچھا آپ کی نیت کیا ہے؟ بولے میری نیت یہ ہے کہ میں کچھ نماز نہیں آتی، کچی نماز سیکھ لوں. آپ نے دوسرے کو پوچھا، اس نے کہا میرے کچھ مسائل اٹکے ہیں. میں نے سنا اللہ کے راستے میں نکل کر بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. میں جاؤں گا مسائل کے حل کرنے کے لیے دعا مانگوں گا، اللہ میرے مسئلے کو حل کر دے گا. تیسرے کو پوچھا بھائی کیوں جا رہا ہے؟ بولے میری کوئی نیت نہیں، میرا دوست جا رہا تھا تو میں نے بھی سوچا کہ چلا مار دیا. کیا کر گیا؟ ارے بولو چلا مارنے کی چیز ہے کہ لگانے کی چیز ہے؟ لیکن جو آدمی کی زبان سے یہ نکلے گا کہ میں چلا مار کے آؤں، اس کے چلے کے نتیجے پر اس کی زندگی میں کوئی فرق ہو؟ یہ تو نیت چلا لگا. بلکہ یوں کہتے ہیں میں اور آپ چلا لگانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کرے ایسا چلا لگاوے کہ وہ چلا ہم کو لگ جائے. ہم چلا لگانے کے لیے گئے لیکن اللہ کرے وہ چلا نہ لگ جائے، بولو ہم کو لگ جائے. ہم لوگ ایک مرتبہ بیت اللہ گئے اور رات کے 11 ساڑھے 11 بجے پہنچے. ہمارے ساتھ کچھ 8-10 نوجوان تھے. ابھی تو رات کو پہنچے، کھانا وغیرہ کھایا اور بستر پر ابھی تو سویا ہی تھا. میں ایک آدمی آ کر کہنے لگا بولا نا چلو نا جلدی عمرہ نمٹا لے. ارے بھائی عمرہ نمٹا نہیں کی، اب تو صبح میں اطمینان سے عمرہ کریں گے، ابھی پورے دن بھر کے تھکے. اس لیے دوستو بزرگوں میں اور آپ نمٹانے والی محنت نہ کریں، اوپر چلنا محنت نہ کرے کہ صبح میں جواب دینا پڑے گا تو یوں کہیں گے ہاں میں نے ایک ملاقات کی. کتنی ملاقات کی؟ بولے 10. ہماری شادی کہنے لگا کہ 8 بجے مثلا نماز ہے اور 8:20 کو ملاقات شروع ہوئی اور 8:45 بجے گھر پہنچا. بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ بولے 2.5 گھنٹے میں گیا. یہ صحیح بات ہے؟ بیوی نے پوچھا کہ 8 بجے عشاء ہے، آپ نے فرض نماز پڑھی، سنت وتر پڑھی، 8:20 کو نکلے اور ابھی آپ 8:45 بجے آ کر کہتے ہو میں 2.5 گھنٹے میں ہوں، میں 2.5 گھنٹے میں گیا. کیوں؟ اس لیے کہ صبح کارگزاری میں جواب دینا پڑے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے سبحان طویلہ بہت لمبا تیرتے تھے. کیا مطلب؟ ایک محنت کا نظام. بہت سال پہلے ہم لوگ یوگنڈا گئے اور ایک پڑوس کی جماعت 1 سال کے لیے آئی اور آپ کو آئے سلیم بھائی ہم کو ملنے کے لیے. اور ملنے کے ساتھ انہوں نے جو کارگزاری، چونکہ ایڈی امین کا زمانہ تھا اور اللہ کی مددیں بہت آئی. رات کو 1 بج گیا. میں نے کہا سلیم بھائی اب کل اپنے بات کریں گے، سو جا. بولے نہیں ایک بات سنو، بڑی عجیب بات. کیا بات؟ بولا ہم یوگنڈا میں 1 سال کی نیت سے آئے اور ہم کو 1 مہینے کا ویزا ملا. ہم نے کہا 1 مہینے کا ویزا لے کر ہم داخل ہو گئے. پھر بولے میں ہم دوسرے تیسرے دن گئے ویزا ایکسٹینشن کرانے کے لیے، کیونکہ ہم کو تو 1 سال کی نیت. ہم جب ویزا آفس میں گئے ایک لیڈیز تھی انچارج، اس نے ہم کو یہ کہا بھائی تم کو کتنی ویزا چاہیے؟ ہم نے کہا 1 سال پوری، 11 مہینے اور دے دو. اس عورت نے یہ کہا کہ تم کو اسپیشل فیس دینی پڑی. سلیم بھائی کہنے لگے ارے بھائی جو آپ کی 1 سال کی فیس ہے اتنی ہم سے لے لو، ہم سے زیادہ فیس کیا کیوں توقع کرتے ہو؟ ہمارا کوئی کاروبار نہیں چلتا. بس بولے سلیم بھائی نے چلو کارگزاری سنائی اور کہنے لگے کہ جیسے ہی میں نے ان کو یوں کہا کہ بھئی تم جتنی فیس اوروں سے لیتے ہو اتنی ہم سے لے لو، کوئی زیادہ فیس پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کوئی کاروبار کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے. وہ عورت کھڑی ہو کر
انگریزی میں ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اس آیت کا انگریزی میں ترجمہ کر کے اس نے ہم تمام کو کہا کہ بھائی تم جو یہاں پر آئے ہو اور جس محنت کے ساتھ آئے ہو اور جس کام کو لے کر آئے ہو، تمہارا میرا اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا تمہارے قرآن کے اندر اس کو تجارت کہتا ہے اور تم یوں کہتے ہو ہماری کوئی تجارت نہیں۔ تو سلیم بھائی کہنے لگے ہماری تو آنکھ کھل گئی کہ جیسے تجارت کے ذریعے سے تمام مسائل حل ہوں گے، ایسے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک مسائل کو حل کرے۔ ہماری مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کو اللہ نے اس میں چھپایا ہے۔ ہمارے تعلیم میں زیادہ مجمع شریک ہو جاوے اس کو اللہ پاک نے اس میں چھپایا ہے۔ ہماری اجتماعی تعلیم محلے میں پوری کی پوری تمام مستورات تمام بہنیں شرکت کریں اور ان کی گودوں میں پلنے والے بچوں کی تربیت کا نظام صحیح ہو جاوے، اس محنت کو اللہ نے اس میں چھپایا ہے۔ تجارت صحیح ہو جاوے، ملازمت صحیح ہو جاوے، شادیاں صحیح ہو جاوے، رخصتی صحیح ہو جاوے، نوجوان بچے اپنی زندگی آخرت کی اوپر داؤں لگا دے ہوئے، اور ہر آدمی کی تمنا یہ ہو جیسے عبداللہ بن حذافہ کی تمنا تھی جب بادشاہ نے ان کو پکڑا اور یوں کہا ہماری اس مذہب کو قبول کر لو، بولے نہیں، اگر تم مذہب کو قبول نہیں کرو گے تو ہم جیسے ان کو سزا میں ڈالا، گرم پانی میں ڈال دیا، ہم تم کو بھی ڈال دیں گے، بولے ڈال۔ لیکن ایک پل جھپکنے کے برابر بھی میں ایمان اور اسلام کو قربان نہیں کروں۔ جب بادشاہ نے کہا کہ آپ ان کو لے کے جاؤ، اگر کوئی چیز نظر آئے، کوئی ایسی حرکت ہو تو فوراً واپس کر۔ عبداللہ بن حذافہ رونے لگے تو وہ تو حاکم نے کہا چلو بادشاہ کے، بادشاہ سلامت ہے تو رو رہے، یہ تو گھبرا گئے۔ کیا ہوا بولو؟ پانی کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ ابھی میرے کو گرم پانی میں ڈال دیا جائے گا، یہ یوں سمجھے، وہ یوں سمجھا کہ ان کا رونا اس کے لیے۔ بادشاہ نے کہا میں تو پہلے سے ہی کہتا تھا تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو، آدھی حکومت دیں گے، بیٹی کے ساتھ شادی کرا دیں گے، یہ دیں گے وہ دیں گے، لوگ لعنت سے متاثر ہو جاتے، ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا بادشاہ تم غلط سمجھے، اور یوں کہا میرا رونا اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ کی آدھی جائیداد میرا ہاتھ سے نکل جا رہی ہے اور آپ کی بچی کی شادی میرے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے اور افسوس میں میں نے منع کر دیا اور میں روتا چلا جا رہا ہوں، میرا رونا اس کے لیے نہیں ہے، میرا رونا تو اس کے لیے ہے آج اللہ کے نام پر میرے اپنی جان کی بازی لگ رہی ہے، اور ایک جان ہے، ایک جان تو تھوڑی دیر میں شہید ہو جائے گی، میرے اپنی تمنا یہ ہے کہ میرے بدن کے بالوں کے برابر اللہ پاک میرے کو جانے دیتا، اللہ کے دین کے تقاضے پر یکے بعد دیگر میں ان جانوں کو قربان کرتا چلا جاتا۔ افسوس کہ میرے پاس کتنی جانیں نہیں ہے، ورنہ آدھی تو موقع آیا ہے، اللہ کے دین کی محنت کا ایک ہی تو گولڈن چانس ہے، موت سے پہلے اللہ پاک نے موقع دیا ہے، ورنہ ایک آدمی بغیر محنت کے، بغیر ایمانی اور اعمال کے اگر یہ دنیا سے چلا گیا، یہ اللہ پاک سے کہے گا رب ارجعون، اے اللہ تو دوبارہ دنیا میں واپس کر دے، رب ارجعون، اے اللہ واپس تو پہنچا دے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو اعمال میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے، جو نماز میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، جو گشت میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، جو میرے چاچا میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے، وہ تو اللہ پاک نے بتلا دیا کہ وہ تو روئے گا، لیکن صحابہ تو یہاں بدلا کر گئے اور یوں کہنے لگے میری تو تمنا یہ تھی میرے بدن کے بالوں کے برابر یکے بعد دیگر ہے، آج میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ افسوس میرا اس بات پر ہے، رونا میرا اس کے لیے ہے کہ اللہ نے میرے کو ایک ہی جان دی اور ایک ہی جان کی بازی لگانے کا موقع دیا۔ اس دعوت کی مبارک محنت کی قدردانی اپنی دنیا نہیں بنائی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن۔
ये धोखा लगा है कि मैं दुकान के लिए पैदा हुआ, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए पैदा हुआ, मैं अपने कारोबार और दुनिया की चीजों में और दुनिया के गुच्छड़े उड़ाने के लिए नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, हमारे मकसद को अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर कुरान पाक के जरिए से बताया। हमारी जिंदगी का मकसद तो अल्लाह के दीन की मेहनत, और एक ही तो गोल्डन चांस मिला। लोग कहते हैं कि करेंगे, नहीं, पता नहीं। कल परसों हमको असर की नमाज के बाद नीचे एक नौजवान बिल्कुल जवान लड़का बैठा है, सुबह में गश्त में, सुबह में मुलाकातों में, सुबह में मशवरे में था, और असर की नमाज के बाद बोले अचानक इंतकाल हो गया। मैंने पूछा भाई कितनी उम्र थी? बोले 35 साल। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, 5 चीजों से पहले गनीमत समझ लो, जिंदगी को मौत से पहले। कब मौत आ जाए कब। एक मर्तबा एक आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो गए, हॉस्पिटल में ले गया। मेरे को कहने लगे, मौलाना या मोहम्मद चाचा अमीर साहब के मुताबिक कहा कि मेरी तरफ से माफी मांग लेना। क्या हुआ? बोले इन्होंने मेरी 4 महीने की तशकील की थी, लेकिन मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, और इनको पैगाम दे देना कि अच्छा हो जाएगा तो मैं फौरन 4 महीने चले जाऊंगा। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इनकी क्या उम्मीद है? बोले आज की रात निकलना मुश्किल। अल्लाह पाक ने मौका दिया है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, 5 चीजों से पहले गनीमत समझ लो, जिंदगी को मौत से। किसी को पता है, एक मर्तबा रात के 12 बजे अमीर साहब ने फोन किया, एक के जनाजे में जाना। हम लोग जनाजे में जा रहे थे। मेरे को कहा कि मैंने इनकी तशकील की थी, और इन्होंने कहा था अमीर साहब एक 6 महीने का मौका दे दो, मैंने नया फैक्ट्री और कारोबार शुरू किया है, मैं उसको सेटिंग कर दूंगा, और उसके बाद मैं ऐसा जाऊंगा, आप देखते रह जाओगे। फिर अमीर साहब रोते रोते कहने लगे, ये चला और मैं उसको देखता रह गया, अब कयामत तक वापस नहीं आ सकता। इसलिए दोस्तों देखो, मैं और आप रोजाना शाम को सूरज तुलू होता है और शाम को गुरूब होता है, वो हम तमाम को दावत देता है, ऐ इंसान तेरी जिंदगी का भी गुरूब होने वाला है। मेरी तुम्हारी जिंदगी का भी बोलो, उससे पहले अब्दुल्लाह इब्न उमर ने 5 चीजें बतलाई जिंदगी को मौत से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, और फुर्सत को मशगूली से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, अल्लाह पाक ने, और मालदारी को गुर्बत से पहले। हमें पता नहीं, आज अल्लाह ने मौका दिया है, आज अल्लाह ने जिंदगी दी है, आज अल्लाह ने जवानी दी है, आज अल्लाह पाक करने का मौका दिया है। कल जब उम्र ऐसी हो जाएगी और आदमी कहेगा, अल्लाह अब मेरी हड्डियां अच्छी कर दे, मेरे पैरों की तकलीफ अच्छी कर दे, मेरे आंखों का ऐनक को हटा दे, ऐसा मेरा दिमाग सही सालिम कर दे, ऐसा दोबारा जवानी दे दे। अब मैं 4 महीने नहीं बल्कि साल में 3 मरतबा 4 महीने लगाऊंगा, और कोई मौका मिले, कोई मौका नहीं। आज अल्लाह ने मौका दिया है। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, आए दिन रोजाना ऐलान करने वाला ऐलान करता है, एक जरूरी ऐलान। जैसे ही ऐलान होता है आदमी चौकन्ना हो जाता है। हमारे महल्ले में से एक आदमी रवाना हो गया। एक दिन मैं और आप भी बोलो, अरे जरा जोर से बोलो, रवाना हो जाए। इससे पहले अल्लाह पाक ने एक मौका दिया है। हमारा इज्तिमा आने वाली 12, 13, 14 जनवरी से पहले एक आवाज लगी है, हर मस्जिद की 4 महीने की जमात बनाए, और बनाने वालों ने बना, वो निकल के आ जाएंगे। कल हमने कारगुजारी सुनी, ब्राजील जाकर एक जमात आई, ऐसा लगता था कि ब्राजील की तस्वीर हुई, फिर उनके वीजा, फिर उनके फोटो, फिर उनके लिए कितना, और कल देखा तो 4 महीने लगा कर आए, और कितना चले, कितने लोगों से मुलाकात, और कैसी कुर्बानी, वो तमाम कुर्बानी इनकी पूरी हो गई। मैं तो कहता हूँ जितनी भी थकान हुई होगी, एक रात के सोने पर इनकी थकान दूर हो गई, और आज के दिन के खाने पर इनके खाने के अरमान पूरे हो गए। लेकिन जो मेहनत करके आए उसका नतीजा अल्लाह पाक ने इनके नामा अमाल में लिखा।
وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند اللہ، جو کچھ کہ تم خیر والا عمل کرو گے تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. جب تم اللہ کے دربار میں جاؤ گے اللہ ایک ایک کا بدلہ عطا فرمائے. ہم شک نہ کریں، عدی بن حاتم کے ساتھ شک نہ کرے. اور بات کو میں پوری کر دوں. پھر اللہ پاک عدی بن حاتم کہنے لگے کہ میں اس مالکہ میں موجود تھا کہ جس میں کسریٰ کے خزانے اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کروائے. اور تیسری پیشین گوئی یہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اور دعوت کی مبارک محنت کے نتیجے پر اللہ پاک دنیا میں ایسی برکتیں عطا فرمائیں گے کہ کوئی زکات کا لینے والا نہیں ہوگا. بولے میں اس دن حضرت عمر کے زمانے میں عورت آئی، حضرت عمر نے پوچھا بہن تیرے کو راستے میں لوگ کیسے دکھے؟ یا تو کوئی میرے کو بھائی نظر آتا تھا یا تو میرے کو اپنا باپ نظر آتا تھا، اس کے علاوہ میں نے تیسرا رشتہ محسوس نہیں کیا. مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے ایک فلیٹ میں چند کمرے ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے جانے میں کوئی خوف و خطر نہیں. ایسا میں نے 1000 کلومیٹر کا سفر کیا اور یوں کہا میں اس مالکہ میں موجود تھا جس میں کسریٰ کے خزانے اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کیے. اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و عزیمت کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ تیسری پیشی گوئی سن ہجری 99 کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ نے اپنے سفیروں کو بھیجا، آپ نے افریقہ بھیجا، جاؤ مالداروں سے زکات وصول کر دو. جب زکات کا مال جمع ہو گیا پھر وہ سفراء نے پوچھا امیر المومنین اس کا کیا کرے؟ بولے وہاں کے غریبوں کو تقسیم کر دو. جب تقسیم کرنے کے لیے گئے حالات بھی کہنے لگا میں زکات دینے والا نہیں ہوں بلکہ میں بھی زکات دینے والا ہوں. وہ چکر لگا کر واپس آ گئے. کیا بات ہو گئی؟ وہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی. اس دعوت و دین کی مبارک محنت کے نتیجے پر اللہ پاک ایسی مال کی فراوانی عطا فرمائیں گے کہ زکات کا لینے والا جو پہلے اللہ نے کیا ہے وہ اللہ آج بھی کر کے دے گا. ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں، ہم یقین کی بنیاد کے اوپر چلے. ہمارے اللہ نے آج تک کیا ہے. نعوذ باللہ اللہ پاک بوڑھے نہیں ہو گئے، اللہ پاک 1400 سال ہو گئے اور اونٹوں کے زمانے کا اسلام روکے کہ نہیں اللہ چلائیں گے اور یہ تو قیامت تک چلے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کریں. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، میں اور آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ نے ایک محنت میں لگایا ہے. ہم اس پر یقین کر کے چلے. کچھ مجمع تو ایسا ہونا چاہیے جو ہر تقاضے پر لبیک کہے. پھر اللہ پاک ان کی برکت سے گشتوں کا نظام چلائیں گے، مجمع زمان کا نظام چلائیں گے، 3 دن کی جماعتوں کا نظام چلائیں گے اور اللہ پاک ان کی برکت سے دنیا کے انسانوں کو ہدایت دیں گے. ہر کچے پکے مکان میں اللہ کے نبی کے لائے دین کو اللہ پاک زندہ کریں گے. تو میں اور آپ اب تک جو کچھ ہو گیا میں اور آپ توبہ کرے، اللہ کے سامنے معافی مانگے اور آج نیت کرے کہ انشاءاللہ اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں.